نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان المبارک کا آج تیسرا روزہ ہے۔ موسم اللہ نے خوشگوار رکھا ہوا ہے، ابھی تک محسوس نہیں ہو رہا کہ روزہ بھی ہے۔ روزے دار جب روزوں کی ابتدا کرتا ہے تو اسے عادتاً کچھ طلب ہوتی ہے۔ انسان جس چیز کو بار بار کرے اس چیز کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ مثلا جب ہم صبح کے وقت ناشتہ کرتے ہیں اس وقت تو چلو سحری کر لیں، دوپہر کے وقت طلب ہوتی ہے کہ اب کھانا کھائیں، اب کھانا کھائیں، پھر شام کو بھی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کو منہ چلانے کی عادت ہے، کہیں سے کوئی چنے لیے، کہیں سے پاپڑ لیے، کہیں سے کوئی چیز لی وہ کھا رہے ہیں، کہیں سے کوئی کرکرے لیے وہ کھا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو زیادہ دقت پیش آتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا فرمان، اللہ کا خوف انہیں روکے رکھتا ہے۔ اور رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ان میں اگر کھانے پینے میں اعتدال رکھا جائے اور ایک بیلنس بنا لیا جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تھوڑا کھائیں یا آپ بھوکے رہیں پیاسے رہیں، نہیں، آپ جی بھر کر کھائیں، لیکن اس میں تقسیم رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کھانا ہے، آپ کا دسترخوان کتنی وسعت رکھتا ہے، آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ صبح کے وقت میں آدمی ایسی چیزیں جن میں پانی کی مقدار زیادہ ہو، رطوبتیں زیادہ ہوں، خشکی نہ ہو، عضلاتی چیزیں نہ استعمال کی جائے۔ مثلا صبح کے وقت میں جیسے گوشت ہے، کریلے ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں، کڑھائی ہے، یہ چیزیں سحری میں نہ کھائی جائے۔ سحری میں آپ سادہ روٹی استعمال کر سکتے ہیں، سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں، چاول کا استعمال کر سکتے ہیں، جو عادی ہیں چائے بھی پی سکتے ہیں، لیکن چائے سب سے آخر میں ہونی چاہیے۔ چائے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ پیاس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ صبح کے وقت مثلا دہی ہو گیا، چاول ہو گئے، روٹی ہو گئی، گھی سے چپڑی روٹی بہتر ہوتی ہے، سالن روٹی ہو گیا، دہی تو عمومی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، یہ سحری میں مناسب رہتا ہے۔ افطاری میں کوشش کریں کہ ہم بجائے یہ کہ یخ ٹھنڈا پانی اور اس پانی کو اس قدر اندر انڈیلا جائے کہ بالکل جسم ٹھنڈا ہو۔ ایک بات یاد رکھے بھائی کہ جب آدمی پیاسا ہوتا ہے نا، وہ سادہ پانی بھی زیادہ مقدار میں پی لے تو جسم اس سے اتنی جلدی ایڈجسٹ نہیں کر سکتا، تکلیف کا آپ دیکھیں۔ اب ایک چیز ہے کہ مسنون طریقہ ہے کھجور سے روزہ افطار کیا جائے۔ اب کھجور طبی لحاظ سے ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ اس میں جو غذائیت ہے یا اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، اس میں جو غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں وہ جسم میں جذب ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ کھجور سے افطاری انسان کی توانائی کے لیے انجیکشن ہے، طاقت کا ایک لقمہ ہے جو جسم کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہم لوگ ٹھنڈا یخ پانی بناتے ہیں، کہ دودھ سوڈا بناتے ہیں، کہ شربت بناتے ہیں، اس میں برف ہوتی ہے اور اتنی زیادہ برف ہوتی ہے کہ ہم پی بھی نہیں سکتے، تو یہ روش ٹھیک نہیں۔ جب انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں ایک خاص مدت گزارتا ہے کہ جسم طلب کرتا ہے، پانی کو بھی بھوک بھی انسان کو بے جان کیے رکھتی ہے، اس وقت جسم کے اندر انتہا درجے کی گرمائش پیدا ہو جاتی ہے، ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے،
اور ایسی طاقت ابھر کر سامنے آتی ہے، جو بھی چیز اس دوران کھائی جائے جسم اسے اپنا حصہ بنا لیتا ہے اور جسم اسے جذب کر لیتا ہے۔ کھجور سے آپ روزہ افطار کریں گے تو کھجور آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گی، جو دیکھیں اس میں مواد اخراج کم ہوتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان میں عجیب نعمت رکھی ہے، عجیب خاصیت رکھی۔ انڈا ہے، انڈا اسے زیادہ مت ابالے اور اسے زیادہ مت پکائے، اسے اگر آپ لکوڈ حالت میں کچا آدھا کچا استعمال کریں اور جسم کو ضرورت بھی ہو تو انڈا بالکل جسم میں ہضم ہو جاتا ہے، اس کا فضلہ نہیں بنتا۔ قیاس ہے، مشاہدات بھی ہے۔ اور کھجور بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ بھوک کی حالت میں کھائی جائے تو اس کا بھی فضلہ نہیں بنتا۔ یہ آپ کے اس جسم کے حصے کو جو بھوک کو یا غذا کی کمی کی وجہ سے بے چین ہے، اس کو اتنی غذائیت دے دیتی ہے کہ آپ اسے اس کا بدل ما یتحلل کہہ سکتے ہیں۔ یہ میں کل بات کروں گا کہ ہمارا جسم افطاری کے بعد بے جان کیوں ہوتا ہے۔ اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، تو میں کل اس پر بات کروں گا کہ افطاری کے بعد لوگوں کا سر کیوں درد کرتا ہے، افطاری کے بعد انسان بے جان کیوں ہوتا ہے، ہمت کیوں نہیں رہتی، ہاتھ پاؤں کی جان کیوں نکل جاتی ہے۔ کل اس پر میں تفصیلاً بات کروں گا۔ تو آپ افطاری میں ایسی چیزیں استعمال کریں جن میں لکوڈ زیادہ ہو، آپ کے جسم کی رطوبتیں وہ پوری کر سکے۔ کیونکہ جب آپ کا جسم فالتو چربی کو، فالتو پانی کو یا ان ٹاکسس کو جو بیماری کا سبب بن رہی ہیں، جب انہیں وہ کنزیوم کرتا ہے، انہیں ہضم کرتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق انہیں کھاتا ہے، تو ان کا کچھ نہ کچھ فضلہ بنتا ہے۔ اب اس فضلے کو خارج کرنے کے لیے پانی کی مقدار زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے آپ سحری میں خیال رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھانا نہ کھائیں، نہیں، کھانا کھائیں، آپ جتنی طبیعت ہے جو میسر ہے وہ کھائیں۔ گوشت اس وجہ سے کہ گوشت جب ہم کھاتے ہیں نا، بالخصوص کڑھائی یا کوئی تیز مرچ مسالے والے جن میں مسالے تیز ڈالے گئے ہوں، اسپائسی قسم کا، تو یہ کھانے میں تو مزیدار ہوتا ہے، لیکن اس کا اخراج گردوں پر وبال جان بن جاتا ہے۔ انہیں کثرت سے پانی کی ضرورت پڑتی ہے کہ تاکہ جو اس سے ہیٹ پیدا ہوئی ہے، جو اس سے گرمائش پیدا ہوئی ہے، اسے وہ قابو کر سکے اور اسے جسم سے خارج کر سکے، زائدہ ضرورت چیزوں کو وہ خارج کر سکے اور آپ کے جسم کو صحت مند و توانا رکھ سکے۔ آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب آپ تیز مرچ مسالہ والی کوئی بریانی کھاتے ہیں، کوئی کڑھائی کھاتے ہیں، کوئی ٹکا کھاتے ہیں، کباب کھاتے ہیں، تو آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے، پانی کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ برخلاف آپ سبزی کھا لیں، پانی کی اتنی طلب نہیں ہوتی۔ آپ چاول کھا لیں، اتنی طلب نہیں ہوتی۔ آپ لکوڈ چیز کھا لیں تو پھر تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو کیوں کہ ان کے اندر اتنا پانی موجود ہے کہ جسم اس کی مدد سے ان فضلات کو خارج کر سکے، لیکن اس میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے سحری میں جو کڑھائی، ٹکا، کباب، پکوڑے، ایسی چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ افطاری میں آپ کھجور کا استعمال کریں اور کوشش کریں ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں۔ آپ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کے دسترخوان کو وسعت دی ہے، دودھ وہ بھی ہلکا نیم گرم۔ اور اگر کچھ بھی نہیں تو آپ تھوڑا سا پانی پئیں، وہ بھی نارمل پانی میٹھا کر سکتے ہیں آپ۔ یہ جو طرح طرح کے شربت آتے ہیں، کہیں فلاں کولا آ رہا ہے، کہیں دودھ سوڈا آ رہا ہے، اس سے خالص دودھ، چاہے اس کی لسی بنا لیں آپ، اس میں نمک ڈال کر، میٹھی لسی سے نمکین لسی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا جسم بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس میں نمکیات کی بھی کمی ہوتی ہے، اور نمکیات ہمارے خون کو پتلا بھی رکھتا ہے اور یہ ہماری بہت ساری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ ہماری جو نیوٹریشن ہے یہ نمکیات کی صورت میں ہی پوری ہوتی ہے۔ تو آپ نمک کا استعمال کریں،
ज्यादा ठंडा मत करें। आप वो कच्ची लस्सी आप पी सकते हैं। हदीस पाक में भी आता है कि अगर किसी के पास खाना नहीं है, किसी ने किसी रोजेदार को एक घूंट दो घूंट लस्सी के भी दे दिए तो उससे भी रोजेदार के सवाब के मुताबिक सवाब मिलेगा। तो ये जो शरबत और ये चीज़ें, इनमें केमिकल्स और मुख्तलिफ जो है ना तालीफी अशिया मिलाई जाती हैं, जो बराह रास्त हमारे गुर्दों पर अटैक करती हैं, हमारे वजन को फिर से बढ़ाने का सबब बनती हैं, जो टॉक्सिस और जो फुजलात हमारे जिस्म को तकलीफ पहुंचा रहे उन्हें ये रोक देते हैं, खारिज नहीं होने देते। तो इसलिए आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें, आप कावे का भी इस्तेमाल कर सकते। सबर तो नहीं आता यार, 12-14 घंटे आपने सबर किया है तो एक घूंट थोड़ा सा लेट पीने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने नीम गरम कावा या दूध या लस्सी और ऐसी चीज से आपने इस्तेमाल की और थोड़ी मिकदार में की, फिर आप जो भी कुछ खाते हैं दस्तरखान पर, दही भल्ले हैं और ये फ्रूट चाट है, पकोड़े हैं, समोसे हैं, ये आप खा सकते हैं। क्यों कि उस वक़्त जिस्म को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उज़राती ताकत मिलनी चाहिए उन्हें। पानी अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे जिस्म बेजान होगा, इससे जान पकड़ेगा और फिर पहले हल्ले में इफ्तारी में कम मिकदार में ग़िज़ा लें, कम मिकदार में खाएँ, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आपका जिस्म एडजस्ट हो चुका होगा, फिर आप खाना खाएँगे तो आपका जिस्म तंदुरुस्त व तवाना रहेगा और फुसलात का इखराज भी आसानी से हो जाएगा, बीमारियों से भी निजात मिलेगी और आप अच्छे अंदाज में रमज़ान के फ़वाइद समेटने में कामयाब हो जाएँगे। आप लोग कह रहे होंगे कि यार लोग तो कोई कहता है यहाँ से हूर मिल गई, वहां से जन्नत मिल गई, ये भाई मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। ये हूरे देने वाले, जन्नत देने वाले, नेकिया देने वाले तो आपको हर गली मोहल्ले में 100-100 50-50 मिल जाएंगे। लेकिन ये चीजें जो हमारी जरूरत है, तिब्बी लिहाज से जरूरत है, इन पर कोई रोशनी नहीं डालता। चले मैंने इस गोशे को सुना देखा तो मैंने सोचा कि इस गोशे को मैं आबाद कर दूं। तो ये चीज मैं इस वजह से बयान कर रहा हूं कि इसके पीछे एक गहरा मुशाहिदा है, गहरा मुताला है, एक तजर्बा है, एक बरसों की मेहनत है। और लोग मुझसे कसरत से सवाल करते हैं, मेरे शागिर्द सवाल करते हैं, आम लोग सवाल करते हैं फोन पर, व्हाट्सएप पर और बहुत सारे मेरी वेबसाइटों पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसे व्लॉग या ये वीडियोस बनानी पड़ती हैं, इस बुनियाद पर मैं अपलोड कर रहा हूं। तो आपको ये देखना चाहिए कि आपने सहरी में क्या खाना है, इफ्तारी में क्या करना है। अगर आप इस बैलेंस को समझने की कोई यार पूछ लें, कोई बात नहीं, मेरा नंबर ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप फोन करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कल इस पर बनाऊंगा कि शहरी के बाद तो इंसान जो है ना गुनूदगी की हालत में और एक मस्ती की हालत में, आराम की हालत में आ जाता है। लेकिन इफ्तारी के बाद बेजान क्यों होता है, इस पर मैं कल बनाऊंगा वीडियो। बहरहाल मैं खाने की ये बता रहा था कि शहरी में आप घी, दूध, शक्कर, चावल, रोटी और ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। और जो सख्त किस्म की चीज़ें हैं जैसे कढ़ाई हो गई, टिक्के हो गए, कबाब हो गए, स्पाइसी चीज़ें हो गई, ये शहरी में आप इस्तेमाल मत करें। ये आप इफ्तारी में इस्तेमाल करें। अगर ये बैलेंस रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।